زندگی میں کچھ واقعات افسانوں سے زیادہ دلربا ہوتے ہیں۔ اس کا احساس مجھے اس رات ہوا جب ہم ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے بھارت کے شہر گوا میں تھے۔ اس بات کو گزرے تقریباً 2 دہائیوں کا عرصہ بیت گیا ہے، لیکن لگتا ہے یہ کل کی بات ہے۔ کانفرنس سوشل سائنسز کی ایک عالمی تنظیم کے زیر اہتمام تھی اور اس میں پاکستان کی نمائندگی یونیورسٹی کے 3 اساتذہ کر رہے تھے، جن میں میرے علاوہ قائد اعظم یونیورسٹی کے سید وقار علی شاہ اور اسی یونیورسٹی کی ڈاکٹر سلمہ ملک شامل تھیں۔ ہوٹل کے حدود کو چھوتا ہوا ساحل سمندر تھا، جہاں ہر طرف سفید رنگ کی پاؤڈر جیسی ریت پھیلی ہوئی تھی۔ وہیں مختلف رنگوں کے بینچ رکھے تھے، جہاں بیٹھیں تو بحیرہ عرب کے لامتناہی پانیوں کا سلسلہ نظر آتا تھا۔ یہ نومبر کا مہینہ تھا، جب یہاں موسم خوشگوار ہوتا ہے۔ اس شام ڈنر سے فارغ ہو کر ہم ایک جگہ بیٹھے تھے۔ شام کے وقت یہاں ہوا میں ایک ہلکی سی خنکی بس جاتی تھی، جس کا تاثر خوشگوار ہوتا۔ ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تھیں، دور بحیرہ عرب کے پانیوں کا شور تھا۔ تب ڈاکٹر وقار نے ہمیں ایک کہانی سنائی، جو دہائیاں گزرنے کے بعد بھی میرے ذہن میں جھلملاتی رہتی ہے۔ ڈاکٹر وقار نے اپنی موٹے شیشوں والی اینک کو صاف کیا اور کہنے لگے، یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ میری پی ایچ ڈی کا موضوع خدائی خدمتگار تحریک تھا۔ یہ 1994 کی بات ہے۔ میری استاد جوڈتھ براؤن میری تحقیق میں ہر ممکن مدد کر رہی تھی۔ انہی کے کہنے پر میں نے ہندوستان جانے کا فیصلہ کیا، لیکن ہندوستان میں رہائش کا بندوبست کہاں ہوگا؟ میں اسی سوچ بچار میں تھا کہ اچانک مجھے انیل سیٹھی کا خیال آیا۔ انیل سیٹھی ان دنوں کیمبرج یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر رہا تھا۔ انیل سیٹھی کا گھر دہلی میں تھا، لیکن اس کے آباء و اجداد کا تعلق تلا گنگ سے تھا۔ اتفاق دیکھیے کہ میری استاد جوڈتھ براؤن اور انیل سیٹھی کے استاد کرس بیلی اچھے دوست تھے۔ ان کی وجہ سے ہماری بھی دوستی تھی۔ جب انیل سیٹھی کو پتہ چلا کہ میں ہندوستان جا رہا ہوں، تو وہ بولا کہ تم دہلی جا رہے ہو تو کہیں اور نہیں رہنا، وہاں میرا گھر ہے، وہاں پر میری ماں جی ہیں، وہ خود معذور ہیں اور ان کے پاس ملازموں کے علاوہ اور کوئی نہیں رہتا، تم وہاں رہو گے تو انہیں خوشی ہوگی۔ انیل سیٹھی نے اتنا اصرار کیا کہ مجھے اس کی دعوت قبول کرنا پڑی۔ دہلی میں انیل کا گھر ایک پوش علاقے میں تھا۔ انیل نے اپنی والدہ کو میرے بارے میں بتا رکھا تھا۔ دیے گئے ایڈریس کے مطابق میں انیل کے گھر پہنچ گیا۔ اس کی والدہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ دیر تک انیل کی باتیں کرتی رہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں میری تحقیق کا موضوع 1933 سے 1947 تک صوبہ سرحد کی سیاست تھی، اور میں خدائی خدمتگار تحریک اور جنگ آزادی میں اس کے کردار پر مواد جمع کر رہا تھا۔ میں نے تحریک آزادی کے ان متوالوں کی فہرست مرتب کی تھی جو خدائی خدمتگار سے وابستہ تھے، جنہوں نے آزادی کے لیے قربانیاں دیں، لیکن جو ہندوستان کے مختلف علاقوں میں بس رہے تھے۔ میں ہر روز 3 مورتی جاتا، جہاں نہرو میوزیم ہے، اور اس کے ساتھ والی عمارت میں لائبریری ہے، جہاں پر نادر دستاویزات اور کتابیں دستیاب ہیں۔ لائبریرین بھی میری صورت سے آشنا ہو چکے تھے اور کتابوں اور دستاویزات کے حصول میں میری رہنمائی کرتے تھے۔ شام کو تھک ہار کر میں گھر پہنچتا تو اپنے کمرے میں چلا جاتا اور سونے تک کچھ نہ کچھ پڑھتا رہتا۔ میں نے تحریک آزادی میں نمایاں کردار ادا کرنے والے ان لوگوں کی فہرست بنائی تھی، ان کے پتے حاصل کر کے انہیں خط لکھے تھے۔ میں نے لائبریرین کو بھی اپنی تحقیق کے بارے میں بتایا تھا کہ اگر وہ بھی کسی ایسے شخص کو جانتے ہوں تو میری مدد کریں۔ انہیں میں نے دہلی میں انیل کے گھر کا ایڈریس بھی دیا تھا، جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا۔ مختلف پتوں پر خط لکھ کر میں ہر روز جواب کا انتظار کرتا۔ وہ جنوری کی ایک ٹھٹھرتی ہوئی صبح تھی۔ میں ناشتہ کر کے لائبریری جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ گھر کی گھنٹی بجی۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ ایک شخص جو شکل و صورت سے پڑھا لکھا اور معزز لگتا تھا، گیٹ کے باہر کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ ملازم گیٹ کھولتا، میں لپک کر باہر آیا۔ نہ جانے کیوں میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ شخص میرے خط کے جواب میں آیا ہے۔ میں گیٹ کھول کر باہر آیا تو اس سے متانت سے پوچھا، معاف کیجیے، یہاں پاکستان سے کوئی مہمان آ کر ٹھہرے ہیں، مجھے ان سے ملنا ہے۔ میں نے کہا وہ مہمان میں ہی ہوں۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ جو کوئی بھی ہے میری تحقیق میں مدد کرنے کے لیے آیا ہے۔ میں نے کہا آپ اندر تشریف لے آئیں۔
ہم ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھ گئے۔ اس نے اپنا تعارف کرایا کہ اس کا نام امریک سنگھ ہے اور وہ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کا چیئرمین ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ 3 مورتی گیا تھا، وہاں لائبریری میں کسی نے آپ کے بارے میں بتایا کہ پاکستان کے شہر پشاور سے کوئی اسکالر آیا ہے۔ پشاور کا نام سن کر میرے دل میں آپ سے ملنے کی خواہش جاگ اٹھی۔ دراصل بات یہ ہے کہ میرے ماں باپ بھی پشاور میں رہتے تھے، لیکن تقسیم کے بعد ہم لوگ گھر بار چھوڑ کر ہندوستان آ گئے، لیکن یہاں آ کر بھی میرے ماں باپ بعد میں بھی پشاور کو یاد کرتے رہے۔ 3 مورتی یہاں کی ایک تاریخی عمارت ہے۔ تقسیم سے پہلے یہ کمانڈر ان چیف کی رہائش گاہ تھی۔ 15 اگست کی ہندوستان کے یوم آزادی کے بعد جواہر لال نہرو کی رہائش گاہ بن گئی۔ بعد میں اندرا گاندھی بھی یہاں رہیں، لیکن کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے اپنا علیحدہ گھر بنا لیا تھا اور اس عمارت کے رہائشی حصے کو جواہر لال نہرو میوزیم بنا دیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک عمارت تھی جس میں نادر کتابوں اور دستاویزات پر مبنی لائبریری واقع ہے۔ امریک سنگھ کی پشاور کے ساتھ دلچسپی دیکھ کر میں نے پوچھا، آپ کو تقسیم کے بعد پشاور جانے کا اتفاق ہوا؟ اس نے کہا، ہاں، ایک بار۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب پاکستان میں جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی۔ اس دوران ایک وقت ایسا بھی تھا جب دونوں ممالک کے تعلقات میں بہتری آئی تھی اور مختلف شعبوں میں تبادلہ ہو رہا تھا۔ انہی دنوں کی بات ہے، میں بھی تعلیم کے ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ پاکستان گیا۔ ہماری میٹنگ صدر ضیاء الحق سے تھی۔ ملاقات کے بعد جنرل صاحب نے کہا کہ آپ اگر پاکستان میں کہیں جانا چاہیں تو سٹاف کو بتا دیں، اس کا بندوبست ہو جائے گا۔ میری تو مراد بر آئی۔ پشاور کا ذکر میں نے اپنے ماں باپ سے اتنی بار سنا تھا کہ اس کے گلی کوچوں اور بازاروں سے واقف ہو گیا، لیکن اتنے عرصے بعد آج میرے پشاور جانے کی وجہ کچھ اور تھی۔ میری ماں کی ایک قیمتی چیز وہاں رہ گئی تھی۔ ماں جب بھی اس کا تذکرہ کرتی اس کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ تقسیم کو ایک زمانہ گزر چکا تھا، سب کچھ بدل گیا تھا۔ امریک سنگھ نے دل ہی دل میں سوچا، کیا وہ پشاور میں ماں کی کھوئی قیمتی چیز تلاش کر سکے گا؟ وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی اور کسی نے بتایا کہ پشاور جانے کے لیے ہیلی کاپٹر تیار ہے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ اس شہر جا رہا تھا جہاں اس کے ماں باپ کی جوانی گزری تھی، جہاں کے گلی کوچوں میں ان کی یادیں بکھری ہوئی تھیں، اور وہیں کہیں اس کی ماں کی کھوئی ہوئی ایک قیمتی چیز تھی جس کی تلاش اسے وہاں لے جا رہی تھی۔